علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم 3 اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ شریف فیملی مشکل میں، عمران خان کا ایک اہم بیان متوقع، لال حویلی۔ نواز شریف کے بارے میں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے اداروں کے خلاف تقاریر کی، بیانات دیے اور انگلینڈ رہنے کے دوران زوم میٹنگز میں اداروں کے خلاف نعرے لگوائے۔ ان کی ریکارڈنگ تیار ہو گئی ہے، آڈیو ویڈیو فرانسک تیار ہیں، پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے۔ گواہان موجود ہیں جو آج کل سیاست میں بہت زیادہ متحرک ہیں۔ جیسے ہی پٹیشن دائر ہوگی، پٹیشن لگنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ جیسے ہی پٹیشن لگے گی، ایسی دفعات جو دوسروں پر لگتی ہیں وہی دفعات ان پر بھی لگیں گی جو دوسروں کو پھنسانا چاہ رہے تھے، ان کی سیاست ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ خود پھنسنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شریف خاندان کی 2 اہم ویڈیوز عمران خان کے کسی رہنما کے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ وہ ویڈیوز نون لیگ کے قریبی ذرائع نے فراہم کی ہیں اور جس میں اہم کردار پیپلز پارٹی نے ادا کیا ہے۔ اب تو جانتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آج کل چپکلش چل رہی ہے۔ لندن پلان میں واضح ہو گیا تھا کہ نون لیگ جنرل انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بھی باہر رکھنا چاہ رہی تھی۔ اس پلان کا انکشاف پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہوا، جس وجہ سے پیپلز پارٹی نون لیگ سے شدید ناراض ہے۔ نواز شریف نے آ کر زرداری صاحب کو فون بھی کیا، انہوں نے فون اٹینڈ کیا، میٹنگ کی بات کی نواز شریف نے۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ تو ہوگی لیکن جو آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اس کا ہم آپ کو جواب جلد دیں گے۔ نون لیگ جو دوسروں کو تنہا کرنا چاہ رہی تھی، اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ خود تنہا ہوگی اور دوسری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی نون لیگ کے ہی خلاف۔ 2 اہم ویڈیوز جو پی ٹی آئی رہنما کے ہاتھ لگی ہیں، وہ ویڈیوز بیرون ملک سے ریلیز کی جائیں گی۔ ویڈیوز اس وقت ریلیز کی جائیں گی جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا اور کنفرم ہوگا کہ الیکشن فلاں ڈیٹ کو ہوں گے۔ ان ویڈیوز کے ریلیز ہوتے ہی نون لیگ خاص طور پر شریف خاندان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ عمران خان سے ان کی بہن ملاقات کرنے جا رہی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اپنی بہن کے ذریعے ایک پیغام ریلیز کریں گے۔ اس پیغام کے آتے ہی سیاست میں بڑی ہلچل پیدا ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی رہائش گاہ لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ شیخ رشید نے لال حویلی کو سیل کرنے کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اس پر آج عدالت نے لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے لال حویلی کی دونوں ملکیتی رجسٹریاں منسوخ کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں دوستی قبر تک نبھاتا ہوں۔ میرے پاس جو 2 سیٹیں ہیں، آنے والے انتخابات میں الیکشن پی ڈی ایم کے خلاف ہی لڑوں گا۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے کہا ہے کہ دین کو سیاست کے لیے استعمال کرنا کوئی مولانا فضل الرحمان سے سیکھے۔ جس وقت پی ڈی آئی کے اسد قیصر اور علی محمد خان اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس نے ایک کارکن کی ڈیوٹی لگائی کہ بعد جماعت فرض نماز چھوڑو اور فوراً تصویر اور ویڈیو بناؤ۔ ممکن ہے اس کو اجر عظیم کی بشارت بھی دے دی ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو کہ کل قضاء الہی سے فوت ہو گئے تھے، ان کے بارے میں بہت سی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ان کے بیٹے کے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے جو انہوں نے کل دیا ہے کہ ان کی بھائی کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ حافظ شام الہی ظہیر کہتے ہیں کہ بعض احباب محترم مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے حوالے سے مغفرت کی دعا پر متذبذب ہیں۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ان کو جنون کا دماغ کا عرضہ لاحق تھا تو بالیقین مغفرت کی دعا کرنا سب کے لیے درست ہے۔ جنازہ بھی ہوگا اور علماء شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ جب کوئی غیر مجنون اذیت و تکلیف کو رفع کرنے کے لیے خودکشی کرے تو اس کے جنازے میں بڑے علماء اور شیوخ کو شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ باقی عام عوام مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ غزہ کی صورتحال: اسرائیل ہر 10 منٹ میں غزہ کا ایک بچہ شہید کرتا ہے۔ جنگ شروع ہوئے 23 دن ہو چکے ہیں، 3324 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، 2 لاکھ سے زائد گھروں پر بمباری کی گئی، 12 ہسپتال اور 32 طبی مراکز کی خدمات بند ہو گئیں، 80 سرکاری عمارتوں، 47 مساجد، 3 گرجا گھروں اور 203 اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں مکمل طور پر تباہ ہونے والی عمارتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔